یہ تو بیٹھوں کو ستائے اور ہم کہیں یہ تو ہمارے بھائی ہیں، اور میں 100 یزیدی سامنے آ جائے، کافی دیر سے نعرے لگ رہے ہیں یہ یزیدی کمپنی کے لوگ ہیں، یہ یزید کو ماننے والے ہیں، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے یہ نبی کو ماننے والے تو مجھے کافی تعداد میں نظر آ رہے ہیں، جن کی نسبت آپ ان کی طرف کر رہے ہیں وہ تو پورے شہر کے اندر بھی اتنے نہیں ہیں، نانا پوری تحصیل میں بھی اتنے نہیں ہیں، تو پھر گھبرانے کی کیا بات ہے، پھر ڈرنے کی کیا بات ہے، پھر چھپنے کی کیا بات ہے؟ اب وہ دور ختم ہو گیا، اب وہ گھڑیاں ختم ہو گئی جو پہلے ہمارے بزرگ سر چکا کے جیا کرتے تھے، حکمت عملی کو رکھا کرتے تھے۔ جب سبق دے دیا گیا، جب ہمیں سمجھا دیا گیا کہ نبی کے نام پہ جینا ہے، نبی کے نام پہ مرنا ہے، تو پھر سوچا نہ کرو، پھر اس بات کو نہ دیکھا کرو میں نے پیچھے مڑ کر جانا ہے، جب قدم بڑھا لیا تو پھر پیچھے والوں کو بھول جانا، یہی محمد ربی کے ساتھ وفا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، مجھے آپ اپنا مشورہ عطا فرمائیں، مجھے آپ خود ارشاد فرمائیں کہ ہم یہاں پر آئے ہیں تو کیا نیت لے کر آئے ہیں، کیا کرنے کے لیے آئے ہیں، کیا ہمارا مشن ہے، کیا ہماری مراد ہے، کیا ہماری سوچ ہے؟ خدا کی قسم یہ چیچا وطنی والے اگر انتظامیہ ہمارے ساتھ سلوک اچھا کرتی ہے تو میں ان کو برا تو نہیں کہہ سکتا، بھائی کیوں نہیں کہہ سکتا؟ اتنا تو کہہ سکتا ہوں جس طرح ہمارے بھائیوں پہ وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، جو وہاں پر ظلم کر رہے ہیں وہ بھی تو تمہارے بھائی ہیں۔ بات اتنی سمجھنے کی ہے، بات اتنی سوچنے کی ہے۔ میں نے خود میڈیا کے اندر دیکھا ہے ایک ہمارا بھائی جو شہید ہو چکا ہے اس کے اوپر بھی ڈنڈے برسائے جا رہے ہیں، اس کے اوپر بھی مارا جا رہا ہے۔ ارے یہ کس کا فعل ہے؟ یہ یزیدیوں کا فعل نہیں تو پھر کسی اور کا فعل کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کیا آپ کو بتاؤں، یہ نواز شریف، وہ نواز شریف کو شریف کہنا بھی توہین ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ پورا گنجا پورا پلی تو میرا ساتھ دیں گے؟ اور تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہم علماء کرام ہیں، ہم نے کافی ساری باتیں پڑھی ہیں۔ ہم صبح بھی بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے کہا کچھ نبی کے صحابہ کربلا میں نہ آ سکے، نہ آنے کی وجہ کیا تھی؟ وہ کہتے کہ ہم کمزور ہیں، گھر میں بیٹھ کے روتے رہے، ہم کمزور ہیں، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس قوت نہیں ہے، ہم نکلیں ہتھیار لے کر نکلیں اور وہاں پر جا کے لڑے، ہمارے پاس قوت نہیں ہے۔ آج ہمارے کچھ دوست بھی کمزور ہیں، میں خود بھی کمزور ہوں۔ انتظامیہ والے صبح سے فون کر رہے تھے، قبلہ مفتی صاحب کو کر رہے تھے، علماء کو کر رہے تھے کہ آپ کا کیا خیال ہے، آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کیا پلان بنا رہے ہیں؟ میں نے کہا مفتی صاحب میری بھی کال کروا دیجیے، میں ان سے اتنا کہنا چاہتا ہوں، ارے سالموں ہمیں مارتے بھی ہو، ہمیں تکلیف بھی دیتے ہو، ہمارے بھائیوں کی لاشیں بھی گراتے ہو اور اوپر سے ہمارے منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہو ہم رونے نہیں دیں گے، ہم رونے نہیں دیں گے۔ میں نے کہا ظالموں خدا سے ڈر جاؤ، جب لاشیں گرے گی تو پھر ہم روئیں گے تو ضرور نا۔ ہم یہاں پر ہم یہاں پر کیا کرنے آئے ہیں؟ کیونکہ ہمارے اہل سنت والے بزرگوں نے ہمیں تو یہی دس دیا ہے، ہمیں تو بڑوں نے یہی دس دیا ہے، جب مشکل وقت آ جائے تو کسی مسلمان کو مارنا نہیں ہے بلکہ مسلمان کے سامنے جا کے سر کو جھکانا ہے، سر کو کٹانا ہے۔ سنیو، میں آپ کا جماعت اہل سنت کا ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے ایک اعلان کر رہا ہوں۔ میں بار بار یہی کہہ رہا تھا، میری یہی خواہش تھی اگر ہمارے بزرگان دین اس اعلان کو کر دیں کہ ہم دھرنا چھوڑ کر خود جا کے جیلوں کے اندر ان کو گرفتاری دیں گے تو میرے خیال میں اس بات کے اندر وزن زیادہ ہے۔ خدا کو اور رسول کو حاضر ناظر جان کر اگر ہماری ان بھائیوں کو ہماری ضرورت پڑ جائے، ان بھائیوں کو اگر ہماری ضرورت پڑ جائے، اگر یہ ہمیں پکڑنے کے لیے آئے تو ہم کیا سلوک کریں گے؟ کیا سلوک کریں گے؟ ہم خود جا کر، میں نے پہلے بھی کہا تھا آج پھر کہہ رہا ہوں، جیسے سننے کی تمہیں ضرورت ہوگی، کسی کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔
نہیں, میرا نام نوٹ کر لیجئے, میرا نمبر نوٹ کر لیجئے. خدا کی قسم جس کو بھی طلب کرو گے محمد کے غلام تمہارے پاس خود چل کے آ جائیں گے. سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. اب میں کیونکہ وہ نواز شریف صاحب جو ہے اس نے اپنے ایک چہیتے کو بچانے کے لیے اس نے پوری عوام اہل سنت بلکہ پاکستانیوں سے ٹکر لی ہے, اور مجھے خدا پہ پورا یقین ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی جس آقا کو خوش کرنے کے لیے اس نے یہ قدم اٹھایا ہے, ہمیں اپنے آقا پہ اپنے اللہ پہ اتنا یقین ہے کہ کبھی بھی یہ خبیث, کبھی بھی یہ پلید, کبھی بھی یہ نفاق جو سوچ رہا ہے میں بحال ہو جاؤں گا, تو بحال تو کیا, تو اور تیری نسلیں تو کیا کبھی بھی پاکستان کے حاکم نہیں بن سکتے. بس نعرہ لگائیں, پھر میں گفتگو مکمل کرنا چاہتا ہوں. نعرہ لگائیں, پورا گنجا پورا پلید. ایسے نہیں ہے, خدا کی قسم جو محمد عربی کا نہیں ہم اس کے کیسے بن جائیں. پورا گنجا پورا پلید, پورا گنجا پورا پلید. بالوں کے لحاظ سے وہ آدھا ہوگا, کرتوتوں کے لحاظ سے وہ پورا ہے. آپ کو یہ نہ فتویٰ لگا یار قاضی صاحب نے کیا کہہ دیا, بال تو آگے تھے, میں نے کہا نا عمل کو دیکھنا ہے. پورا گنجا پورا پلید, پورا گنجا پورا پلید, پورا گنجا پورا پلید. اور ہاں جی, چھوٹا پلیت وڈا پلیت, چھوٹا پلیت وڈا پلیت, ساری نو لیگ پلیت, ساری نو لیگ پلیت, ساری نو لیگ کو پسند کرنے والے پلیت, سارے آج کے بعد نو لیگ کو ووٹ دینے والے پلیت, ان کے نام کا نعرہ لگانے والے پلیت. اس لیے ہم محمد عربی کے غلام ہیں, تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر ہم لڑ نہیں سکتے تو ناراض تو ہو سکتے ہیں نا, ہم لڑ نہیں سکتے ناراض تو ہو سکتے ہیں. آخری میرا چھوٹا سا میسج, آخری میرا چھوٹا سا پیغام انتظامیہ والوں کو ہے. آخری میرا یہ قسمت کی بات ہے, قسمت کی بات ہے. وہ امیر المجاہدین پوری دنیا والوں کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کو للکار رہا ہے. یہ قسمت کی بات ہے. چشتی صاحب مجھے کسی کی طرف اشارہ نہ کریں. ہر ماں جو حلالی چاہتی ہے پیدا کرتی ہے, جو ماں اپنے بچے کو حلالی پیدا کرتی ہے اس کے قدار سے نظر آ جاتا ہے. کسی کی طرف اشارہ نہ کیا کرو. جو بات میں عرض کر رہا ہوں انتظامیہ والوں کو میں میسج دینا چاہتا ہوں. آپ کو فکر ہے 20 سال کی, آپ کو فکر ہے 25 سال نوکری کرنے کی کہ کہیں ہمیں نوکری سے نہ نکال دیا جائے. زندگی کا تو کوئی پتہ نہیں, پر خدا کی قسم 20 سال کے بعد 25 سال کے بعد آپ کو استعفیٰ دینا پڑتا ہے, یہ آپ کو فارغ کر دیا جاتا ہے. ہم تو اس محمد عربی کے غلام ہیں, ہم تو اس محمد عربی کے غلام ہیں, ہم تو اس محمد عربی کے غلام ہیں جو ایک مرتبہ محمد عربی کی غلامی میں آ جاتا ہے, جو ایک مرتبہ محمد کی نگاہ میں آ جاتا ہے. خدا کی قسم وہ اس کے اندر اس دور کے اندر بھی امام ہے, آخرت میں بھی امام ہوگا. تو سرکاری نوکری ان کی نہیں, سرکاری نوکری تو ہم کرتے ہیں کیونکہ مدینے والے مصطفیٰ ہے سرکار, ہم اس سرکار کو ہیں مانتے. تو سرکاری نوکری ہماری, تمہاری تو ملازمتیں ہیں, تمہیں اشارہ کیا جاتا ہے, تم سر چکاتے ہو. ہم سرکار کے نوکری بھی ہماری سرکار کی. یا رسول غلام ہے رسول کے غلام ہے, غلام ہے رسول کے غلام ہے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, تو ہونا عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے. میں نے تمام بھائی سن لیں,
तमाम भाई सुन लें, तमाम भाई सुन लें, तमाम भाई सुन लें, क्योंकि मैंने पहले भी कई बार अर्ज किया है, उलमा अहले सुन्नत, सदात कराम और अवाम अहले सुन्नत यहाँ पे तशरीफ फरमा हैं। मैंने पहले भी ऐलान किया था, आज फिर ऐलान करता हूँ, कोई मेरा दोस्त जिस तंजीम के साथ भी वाबस्ता है, कोई मेरा दोस्त जिस हस्ती के साथ भी वाबस्ता है, खुदा की कसम जब खत्म नबुव्वत और नमूसे रिसालत की बात आ जाए तो ये घरों में बैठ के इंतजार ना किया करो मुझे कहीं से आर्डर आएगा तो मैं घरों से निकलूंगा। नहीं, जब नबी की बात है हमने अपना कैद नहीं देखना, हमने अपना रहनुमा नहीं देखना, हमने अपना सरबराह नहीं देखना। भाई क्यों नहीं देखना? सबसे बड़े सरकार तो हमारे मदीने वाले मुस्तफा हैं। जब सरकार की नमूस और खत्म नबूवत की बारी आए, बस यही मैसेज है कि तमाम अहले सुन्नत वाले वो कॉल करने वाला कोई हो, देखना इतना है कि या रसूलुल्लाह कहने वाला है, उसकी कॉल पे घरों से जो है वो निकला करो, मैदानों में आया करो। हमने अमन की बात की थी, अमन के साथ आए हैं। मेरा एक अपना मौक़िफ़ है, मैं परेशान करूं तो किसको करूं? मेरी गंजे तक पहुंच तो है नहीं, बड़े गंजे तक और छोटे गंजे तक जब मेरी पहुंच नहीं, मैं इनको सताऊं तो क्या सताऊं? मैं गली वालों को सताऊं तो क्या सताऊं? बाजार वालों को सताऊं तो क्या सताऊं? अल्लाह हमें ताकत अता फरमाए, हम उन गंजों की गिरबानों को पकड़कर इन बाजारों के अंदर घसीटे। अल्लाह से ये दुआ मांगा करो। तो बहरहाल हम पुरजोर मुजम्मत करते हैं उन लोगों के साथ, हम इज़हार यकीन करते हुए हुकूमत वक्त की पुरजोर मुजम्मत करते हैं जिन्होंने ऐसा खिलौना जो है वो खेल रचा है कि पुर अमन के साथ जो धरने में बैठे हुए थे, खसूस बिलखसूस कायद अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अमीरुल मुजाहिदीन खादिम हुसैन से रिजवी, हम उनके साथ के लिए हर वक्त तैयार हैं। जैसे जैसे आप फरमाते जाएंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी आवाज पे लब्बैक कहते भी चले जाएंगे। हम आपके लिए हर वक्त तैयार हैं, इसलिए कि आप कॉल दे रहे हैं तो सरकार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कॉल दे रहे हैं। और हम उन जालिमों की पुरजोर मुजम्मत पेश करते हैं। और आखिर में मेरे उस्ताद मोहतरम हजरत अल्लामा मौलाना आपके शिजा से तशरीफ लाए हैं, वो गुफ्तगू फरमाएंगे। उसके बाद अगला अमल जो होगा वो इंशाअल्लाह आपके सामने पेश किया जाएगा।